آج کی ہماری ویڈیو ایک ایسے جادوگر پر ہے کہ جسے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پالا۔ اس جادوگر نے ایک ایسا سونے کا بچڑا بنایا جو بولنے لگا اور بنی اسرائیل گمراہ ہو گئے۔ لیکن یہ سامری جادوگر کون تھا اور اس کا انجام کیا ہوا؟ سامری ایک منافق شخص تھا۔ یہ رسماً حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا تھا۔ سامری کی ماں بنی اسرائیل کے قبیلے سامرا سے تعلق رکھتی تھی۔ روایات کے مطابق سامری کا اصل نام موسیٰ ابن ظفر تھا۔ جس سال سامری پیدا ہوا اس سال فرعون نے بنی اسرائیل کے تمام بچوں کو قتل کرنے کا حکم جاری کیا ہوا تھا۔ جب سامری کی ماں کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ فرعون اس کے بچے کو بھی قتل کر دے گا تو وہ سامری کو لے کر ایک جنگل میں آ گئی اور ایک غار میں سامری کو رکھ دیا۔ جب سامری کی ماں وہاں سے واپس آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو اس کی پرورش کے لیے مقرر کر دیا اور وہ فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھا۔ اس طرح جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس بچے کو پالا اور یوں وہ بچہ اس غار میں ہی جوان ہو گیا۔ اللہ کی قدرت اور اللہ کی شان یہ ہے کہ سامری جادوگر کا اصل نام بھی موسیٰ سامری تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی موسیٰ تھا۔ لیکن ہوا یوں کہ ایک طرف موسیٰ سامری کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پالا تھا اور دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر میں ہوئی تھی۔ مگر اللہ کی قدرت یہ ہوئی کہ فرعون کے گھر میں پرورش پانے والا موسیٰ اللہ کے نبی بنے اور جبرائیل کا پالا ہوا موسیٰ سامری کافر بن گیا۔ روایات کے مطابق فرعون کی ہلاکت کے بعد بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور یہ مکار سامری جادوگر بھی ان لوگوں میں شامل تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ 30 راتوں کے لیے کوہ طور پر قیام کرے اور عبادت کرے۔ اس کے بعد انہیں ایک مقدس کتاب توریت عطا کی جائے گی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون کو اپنا خلیفہ مقرر کیا اور بنی اسرائیل کو اپنے بھائی کے سپرد کر کے آپ کوہ طور پر چلے گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور سے آنے میں تاخیر ہوئی اور 30 دن سے بھی زیادہ دن ہو گئے تو سامری نے بنی اسرائیل کو گمراہ کرنے کا ارادہ کیا۔ سامری نے بنی اسرائیل میں افواہ پھیلا دی کہ موسیٰ کی موت ہو گئی ہے جو اب تک نہیں آیا۔ اب سامری نے بنی اسرائیل کے سونے چاندی کو پگھلایا اور اس سے ایک بچڑا بنایا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جو اس کے پاس موجود تھی اس نے وہ خاک بچڑے کے منہ میں ڈال دی تو وہ بچڑا بولنے لگا۔ اب سامری نے بنی اسرائیل کو کہا، اے بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام تو کوہ طور پر اللہ سے ملاقات کرنے گئے تھے پر خدا خود ہمارے پاس آ گیا ہے۔ اب سامری نے بچڑے کی طرف اشارہ کر کے کہا، اب یہی تمہارا خدا ہے۔ سامری کی اس گمراہ کن تقریر سے بنی اسرائیل کو اس بچڑے پر خدا ہونے کا یقین آ گیا۔ اب بنی اسرائیل نے اس بچڑے کی پوجا کرنی شروع کر دی اور اس کے آگے سجدہ کرنا شروع کر دیا۔
12,000 آدمیوں کے سوا ساری قوم نے اس بچڑے کی عبادت کرنا شروع کر دی تھی، اور ادھر کوہ طور پر مسلسل 40 دن عبادت کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا کلام ملا جو 10 مقدس تختیوں پر تحریر کیا گیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے واپس آئے تو آپ نے اپنی قوم کو دیکھا کہ وہ کفر اور شرک میں مبتلا ہو گئے ہیں، اور وہ لوگ ایک بچڑے کی پوجا میں مصروف تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام غضبناک ہوئے۔ آپ نے اپنے بھائی ہارون کو غصے میں کہا، میں نے تمہیں ایک ذمہ داری دی تھی، یہ لوگ گمراہ کیسے ہوئے اور اس بچڑے کی عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ اب حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا، اے میرے بھائی، مجھ پر ملامت نہ کرو، اس قوم نے میری ایک بات نہ مانی، میرے لاکھ سمجھانے کے باوجود یہ اس عمل میں پڑ گئے ہیں۔ اب بنی اسرائیل نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو وہ بہت شرمندہ ہوئے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے پوچھا کہ تم نے اس قوم کو گمراہ کیوں کیا ہے؟ تو سامری نے کہا کہ میرے نفس نے مجھے اس کام پر مجبور کیا تھا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اسے جلا کر راکھ کر دیا۔ پھر اللہ کا یہ حکم نازل ہوا کہ جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی وہ لوگ بچڑا پوجنے والوں کو قتل کر دے، اور یوں سامری سمیت 70,000 بچڑے کی پوجا کرنے والوں کو قتل کر دیا، اور یوں سامری جادوگر ہلاک ہو گیا۔ اور بعض روایات میں ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 80 افراد کو لے کر کوہ طور پر گئے ان لوگوں کی معافی کی دعا کے لیے جو لوگ اس بچڑے کی پوجا کرتے تھے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔